غریب پڑھے کروڑپتی بن جائے ابھی وظیفہ پورا نہیں ہوتا، کام پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں مالا مال ہونے کا راز صبح بعد میں ہوگی، پہلے اللہ کے فضل و کرم سے دولت ہاتھ میں۔ رات کو سورۃ کوثر اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ آج سورۃ کوثر کا آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ آپ کی جو رزق کی تنگی ہے، پیسوں کے مسائل ہیں، کچھ کاروباری لوگ ہیں جو کاروبار میں کافی نقصان ان کو ہو چکا ہے، وہ لوگ بھی مجھے کافی عرصے سے میسج کر رہے تھے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل پا رہا، کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ کچھ لوگ کافی مدت سے نوکری کے لیے کہہ رہے تھے، میسج کر رہے تھے، کمنٹس کر رہے تھے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے۔ تو ان تمام ناظرین کو، کاروباری حضرات کو اور نوکری کے لیے جو لوگ بہت وقت سے پریشان ہیں، ان کو ان کے مطلب کی نوکری نہیں مل رہی، اور کچھ میرے بھائی بہن ایسے ہیں جن کے گھر میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں پیسہ کچھ تھوڑا بہت آتا بھی ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، اس رزق میں، اس پیسے میں بالکل برکت ہی نہیں ہے۔ اگر 10، 20، 50 ہزار روپے وہ جمع بھی کر لیتے ہیں تو خرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے خرچ ہو جاتے ہیں کہ پیسہ، ان کے پیسوں میں بے برکتی ہے، پیسوں میں برکت نہیں رہتی۔ تو وہ بھائی بہن بھی اس عمل کو رات کو عشاء کی نماز سے لے کر سوتے وقت تک آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ تہجد کی نماز میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، مطلب یہ وظیفہ آپ کو رات میں کرنا ہے، دن میں نہیں کرنا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت آپ کے پاس کچھ وقت نکلتا ہے تو بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت رات میں آپ کو یہ عمل رزق اور دولت کے لیے جو بتا رہا ہوں، بڑی توجہ سے آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے، ویڈیو کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور، بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کسی بھائی نے، جس کسی بہن نے اپنے مشکل دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ لیا، اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی۔ اس کو اگر 10 لاکھ کی ضرورت تھی اور اس نے دل میں حاجت کر کے اس وظیفے کو کیا، جو رقم اس کو چاہیے تھی اس سے 4 گنا زیادہ اس کو اللہ پاک نے عطا کر دی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ جب تک اس کو کریں گے نہیں اور معجزے دیکھیں گے نہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کو اتنی دولت، اتنے پیسے ملیں گے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر اگر کھانا چاہیں تو بھی نہ ختم کر پائیں گے۔ اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ لوگ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو اور جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اتنی بار پڑھ لیں۔ سب سے مختصر اور آسان درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی فضیلت والا درود پاک ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو آپ لوگ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ 11 مرتبہ آپ جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ تمام لوگ، میری بہنیں، بڑی توجہ سے ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے اور ویڈیو کو بالکل بھی آگے نہ کیجیے گا۔ جیسے ہی آپ لوگ استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے فوراً سے۔ ان اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک ہی مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے
اور اس کے بعد آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ بھی آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل آپ کو رات میں کرنا ہے اور عشاء کی نماز سے لے کر آپ کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ رات کو سوتے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس طریقے سے تہجد میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اب آپ کو جو اسم بتا رہا ہوں وہ اسم آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، کہ جس طریقے سے میں دونوں اسم کو ملا کر پڑھ رہا ہوں، یا اللہ یا رحیم، دونوں کو آپ کو بھی ملا کر پڑھتے رہنا ہے، اور 99 مرتبہ آپ کو یا اللہ یا رحیم لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور جیسے ہی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پہلا کلمہ پھر سے پڑھنا ہے، اور پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد جو درود پاک آپ نے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ پڑھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، درود پاک کی کوئی حد نہیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ کم سے کم آپ کو پڑھنا لازمی ہے۔ ایک مرتبہ ضرور آپ درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد آپ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، اگر آپ جانماز پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر اب آپ کو دعا مانگ لینی ہے، جو بھی آپ کی تکلیف ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، رزق کا، آپ کا جس طرح کا جو بھی مسئلہ ہو، جس طرح کی اگر آپ کی کوئی بندش ہو، آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کی رکاوٹ ہو، کسی بھی طرح کا رزق کا جو بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے سجدے میں جا کر آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔